بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا حضرت عمر فاروق ایک بہت شفاف اور نکری ہوئے شخصیت کے مالک تھے۔ جب حالت کفر میں تھے تو نبی علیہ السلام کو شہید کرنے کی نیت سے گھر سے نکلے۔ جب ایمان قبول کر لیا تو بیت اللہ شریف کے قریب ہو کر اعلان کیا، اے قریش مکہ، اب مسلمان برسر عام نمازیں پڑھیں گے۔ جو اپنی بیوی کو بیوہ اور بچوں کو یتیم کروانا چاہے وہ عمر کے مقابلے میں آئے۔ آپ کی ایمان سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تقویت بخشی۔ ایک مرتبہ دل میں اشکال پیدا ہوا کہ نبی علیہ السلام مجھے اپنی جان کے علاوہ ہر چیز سے زیادہ عزیز ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حقیقت کو واضح فرمایا تو کہنے لگے کہ اللہ کے نبی، اب آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ پھر ساری زندگی اسی پر جمے رہے۔ اس پر جمے رہنے کے چند مثالیں حسب ذیل ہیں۔ نمبر 1، فتح مکہ میں حضرت عباس اپنے خچر پر سوار حضرت ابو سفیان بن حرب کو بٹھا کر لائے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی، میں نے ابو سفیان کو پناہ دی۔ حضرت عمر نے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی، اس دشمن خدا نے آپ کو بہت ایذا پہنچائی، مجھے اجازت دیں کہ میں اس کا سر اڑا دوں۔ حضرت عباس نے حضرت عمر کی طرف متوجہ ہو کر کہا، اے عمر، اگر ابو سفیان قبیلہ بنو عدی میں سے ہوتے تو آپ ایسا نہ کہتے۔ جواب میں حضرت عمر نے کہا، اے عباس، جس دن آپ اسلام لائے تو آپ کا ایمان لانا مجھے اپنے والد خطاب کے ایمان لانے سے زیادہ محبوب تھا، اس لیے کہ آپ کے ایمان لانے سے نبی علیہ السلام کو خوشی ہوئی تھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت عمر اپنے آقا کی خوشی کو ہر چیز پر ترجیح دیتے ہیں۔ نمبر 2، نبی علیہ السلام کے سامنے ایک مرتبہ ایک یہودی اور منافق کا مقدمہ پیش ہوا۔ یہودی چونکہ حق پر تھا، لہذا نبی علیہ السلام نے اس کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ منافق نے سوچا کہ حضرت عمر یہودیوں پر سخت گیر ہیں، ذرا ان سے بھی فیصلہ کروا لیں۔ جب حضرت عمر کو معلوم ہوا کہ نبی علیہ السلام فیصلے دے چکے ہیں اور یہ منافق اپنے حق میں فیصلہ کروانے کی نیت سے میرے پاس آیا ہے، آپ اپنے گھر سے ایک تلوار لائے اور منافق کی گردن اڑا دی۔ پھر کہا، جو نبی علیہ السلام کے فیصلے کو نہیں مانتا، عمر کا فیصلہ استری کرتا ہے۔ نمبر 3، حضرت عمر کو جب وصال نبوی کا یقین ہو گیا تو انہوں نے یہ کلمات کہے، یا رسول اللہ، آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں۔ آپ کھجور کے ایک تنے کے ساتھ ہمیں خطبہ دیا کرتے تھے۔ جب لوگوں کی کثرت ہوئی تو آپ نے ایک منبر بنوایا تاکہ سب کو آواز پہنچا سکیں۔ آپ منبر پر رونق افروز ہوئے تو وہ درخت آپ کی جدائی پر رونے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ اس پر رکھا تو وہ چھپ ہوا۔ جب ایک تنے کا آپ کی جدائی میں یہ حال ہوا تو آپ کی امت کو آپ کے فراق پر زیادہ نالہ و فریاد کرنے کا حق پہنچتا ہے۔ نمبر 4، حضرت عمر نے اپنے دور خلافت میں حضرت اسامہ بن زید کا وظیفہ 3500 اور اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کا 3000 مقرر کیا۔ ابن عمر نے پوچھا کہ آپ نے اسامہ کو ترجیح کیوں دی؟ وہ کسی جنگ میں مجھ سے آگے نہیں رہا۔ حضرت عمر نے جواب دیا کہ اسامہ تمہاری نسبت نبی علیہ السلام کو زیادہ محبوب تھا اور اسامہ کا باپ تمہارے باپ کی نسبت نبی علیہ السلام کو زیادہ پیارے تھے، بس میں نے نبی علیہ السلام کے محبوب کو اپنے محبوب پر ترجیح دی۔ نمبر 5، ایک مرتبہ حضرت محمد نے شفا بنت عبداللہ لودویا کو بلاوا بھیجا۔ وہ آئیں تو دیکھا کہ عاتکہ بنت اسید پہلے سے موجود تھیں۔ کچھ دیر بعد حضرت عمر نے دونوں کو ایک ایک چادر دی، لیکن شفا کی چادر کی کم قیمت تھی۔ انہوں نے کہا، میں آپ کی چچا زاد بہن ہوں، قدیم الاسلام ہوں، آپ نے مجھے خاص اسی مقصد کے لیے بلایا ہے۔ عاتکہ کو تو یوں ہی آ گئی تھی۔ آپ نے فرمایا، واقعی یہ چادر میں نے تمہیں دینے کے لیے رکھی تھی، لیکن جب عاتکہ آ گئی تو مجھے نبی علیہ السلام کی قرابت داری کا لحاظ کرنا پڑا۔ نمبر 6، اپنے دور خلافت میں حضرت عمر ایک مرتبہ رات کو گشت کر رہے تھے۔ آپ نے ایک گھر سے کسی کے اشعار پڑھنے کی آواز سنی۔ جب قریب ہوئے تو پتہ چلا کہ ایک بوڑھی عورت نبی علیہ السلام کی محبت اور جدائی میں اشعار پڑھ رہی ہیں۔ حضرت عمر آبدیدہ ہو گئے اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ بوڑھی عورت نے حضرت عمر کو دیکھا تو حیران ہوئی اور کہنے لگی، امیر المومنین، آپ رات کے وقت میرے دروازہ پر؟ آپ نے فرمایا، ہاں، مگر یہ فریاد لے کر آیا ہوں کہ وہ اشعار مجھے دوبارہ سنائیں جو آپ پڑھ رہی تھی۔ بوڑھی عورت نے اشعار پڑھے، حضرت محمد پر نیک اور اچھے لوگ درود پڑھ رہے ہیں، وہ راتوں کو جاگنے والے اور سحر کے وقت روزہ رکھنے والے تھے،
موت تو آنی ہی ہے، کاش مجھے یقین ہو جائے کہ مرنے کے بعد مجھے محبوب کا وصل نصیب ہوگا۔ حضرت عمر ہیں زمین پر بیٹھ کر کافی دیر تک روتے رہے، دل اتنا غم زدہ ہوا کہ کئی دن بیمار